وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تر تعریفیں، تمام تر حمد و ثنا اس ذات واجب کے لیے جو ہم سب کا پالنے والا، ہم سب کا مالک، ہم سب کا خالق ہے. جیسے کہ آپ سب کے علم میں ہے، جو لوگ روزانہ آ رہے ہیں، کہ کربلا کمال سعادت کے عنوان سے ایک موضوع پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس فرش مجلس سے اس مرتبہ کم از کم کچھ ہمیں کمال حاصل ہو جائے. اور اس کا آغاز اسی اللہ کے ناموں سے ہم کرنا چاہیں گے آج بھی. جیسے کہ میں نے عرض کر رہی ہوں روزانہ کہ کربلا کا کمال جو در حقیقت ہے وہ عشق توحید ہے. پروردگار عالم کا عشق جن دلوں میں راسخ ہو جائے وہ کمال سعادت حاصل کر لیتے ہیں. وہ بھی ایک جگہ کی نہیں، دارین کی سعادت حاصل کر لیتے ہیں، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. عزیزان، معصوم کی روایت ہے کہ جو بھی ہمارے شیعوں میں سے وہ لوگ جو ہے بہترین ہے، مفہوم پیش کر رہی ہوں کہ ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جو ہمیشہ یعنی کہ خالی اوقات میں ذکر خدا کیا کرتا ہے اور اپنے اوقات کو ذکر خدا میں مشغول رکھا کرتا ہے. اور مزید فرماتے ہیں کہ جو لوگ ذکر خدا کرتے ہیں تو پروردگار عالم انہیں نفاق اور جہنم سے بچا کے رکھتا ہے. آج جن دو ناموں کا ذکر آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، بہت آپ کے جانے پہچانے نام، لیکن تھوڑا سا اس پہ اگر ہم توجہ کریں، اللہ کے ناموں میں سے نام ہے السلام. ٹھیک، السلام جو نام ہے جب اس کو شرح اسماء الحسنہ میں نے اس کو دیکھا تو یہ جو ہے سلم کا روٹ ورڈ ہے. یعنی سلم ایک لفظ ہے، اس کے بھی معنی جو ہے یعنی کہ سلامتی کے، اس کا روٹ ورڈ ہے، مصدر ہے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ جو نام اللہ تعالیٰ نے اپنا رکھا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری مخلوقات پر محافظ مقرر کیے ہوئے ہیں جو انہیں ہر قسم کے خطرے سے بچا لیتے ہیں. اس لیے اس نے پھر مبالغے کے طور پر خود کو جو ہے وہ سلام کہلوایا ہے. یعنی ہم جب کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یا سلامو. امام رضا علیہ السلام کی ایک جو حدیث ہے، مولا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مریض پر 133 مرتبہ جو ہے یا سلام پڑھ کے دم کیا جائے یا اس مریض کے لیے پڑھا جائے تو پروردگار عالم اس نام کی برکت سے اس کو شفائے کلی نصیب فرما دیتا ہے. اس کے بعد خدا کا ایک اور اسم کیا ہے؟ السمیع، یعنی سننے والا. یہ لفظ سمع سے نکلا ہے. سمع کے معنی یہ ہے کہ جتنی بھی آوازیں ہیں ان کو تمام تر کیفیات کے ساتھ سن لینے کی صلاحیت رکھنے والا سمع. اور پھر سب سے بڑھ کے خدا کی ذات وہ ہے جو بغیر کسی اعضاء اور آلات کے سمیع ہے. یعنی اسے کسی اعضاء کی ضرورت نہیں ہے سننے کے لیے، اسے کسی جو ہے وہ آلات کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے امیر المومنین نے بھی اسی قسم کا جملہ جو ہے فرمایا کہ وہ سمیع ایسا ہے جو بغیر کسی آلات، بغیر کسی عزم کے سن لیتا ہے، اتنا سمیع ہے. عزیزان، دو نام روزانہ کی طرح آج میں نے آپ کی خدمت میں خدا کے پیش کیے، اس نیت کے ساتھ کہ واقعا ہم ان دو ناموں کو بھی اپنی زندگی میں اس طرح شامل کریں، خدا کی عشق میں آگے جو ہے بڑھتے چلے جائیں. اور یہیں سے پھر ذکر فضائل کو جوڑوں کہ اہل بیت علیہ السلام کہتے ہیں نحن اسماء الحسنى، ہم اللہ کے نام ہیں. تو عزیزان، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اندر اللہ کی جو ذات ہے، اس کی جو صفات ہے، اخلاق ہے، وہ سب اہل بیت علیہ السلام اس کی عجائبات کے مظہر ہے. اگر میں سمیع کی بات کروں، اللہ نے انہیں مادیت دی، ٹھیک ہے، عزم دیے انہیں کہ یہ سنتے ہیں، لیکن ان کی قوت سماعت ایسی رکھی کہ جو پچھلا گزر گیا وہ بھی سن لیتے ہیں، جو آنے والا ہے وہ بھی سن لیتے ہیں. اور دلیل کے طور پر امیر المومنین کی روایت کہتے ہیں، یوم الخلاص کی روایت ہے، امیر المومنین جو ہے مسجد کوفہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ممبر کوفہ سے ٹیک لگا کر، ابھی نماز کا وقت نہیں ہے، ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، راوی ساتھ میں ہیں. کہتے ہیں مولا بند آنکھوں سے کسی کی تعریف کرنا شروع ہو گئے. تو ایک مرتبہ راوی نے کہا کہ مولا یہ کس کی بند آنکھوں سے تعریف کر رہے ہیں؟ تو امیر المومنین نے کہا میں وقت کی لگام کو تھام کر سن رہا ہوں.
قوت سماعت دیکھیے آپ خدا کے بعد اہل بیت علیہ السلام کی. کہا میں سن رہا ہوں. کہا مولا کیا سن رہے ہیں؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں اسی مسجد کوفہ میں میرا آخری بیٹا ظہور کے بعد آئے گا اور اسی ممبر کوفہ پہ بیٹھ کر خطبہ دے گا، فصاحت و بلاغت کے دریا بہا دے گا. میں وقت کی لگام کو تھام کر اس کے فصاحت و بلاغت کے بہتے ہوئے دریا والے خطبے کو سن رہا ہوں اور اس کے بعد تحسین دے رہا ہوں. درود پڑھے محمد علیہ. لطف تو یہ ہے کہ یہ سنتے بھی پچھلا بھی ہے اگلا بھی ہے، اور اگر چاہے تو اپنے چاہنے والوں کو بھی وہ قوت سماعت دے دیا کرتے ہیں جو عام لوگوں کو حاصل نہیں ہے. بہت ہی نفیس ترین واقعہ اور ذکر فضائل ہم سب سن کے اہل بیت کے خوش ہوتے ہیں. اور بس اس روایت کے بعد میں گفتگو کروں مولا کے کلام پر اور پیغام مجلس میں جاتے ہوئے اپنے مصائب کروں. کہتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب عجائبات کا مظہر ہے. پروردگار عالم کو خود تو سنتے ہی ہیں لیکن چاہتے ہیں تو اپنے چاہنے والوں کو بھی ایسی قوت سماعت دے دیا کرتے ہیں. کہتے ہیں سلمان فارسی ہے، امیر المومنین ہے، وادی نمل سے گزر ہو رہا ہے، ایسے میں کہنے لگے سلمان مولا کچھ سماعت کی قوت دے دیجیے. پوچھا کیوں؟ کہا سننا چاہتا ہوں ان چوٹیوں کی گفتگو. مولا نے دے دی. کاش ہمارے بھی اعمال ایسے ہو جائیں کہ امام زمانہ سے جو مانگے فوراً دے دیں مولا انشاءاللہ. تو ایک مرتبہ مولا نے سلمان فارسی کو قوت سماعت دے دی. اختیار ہے نا سماعت پر. بس ایک مرتبہ سلمان فارسی نے سننا شروع کیا. چوٹیوں کا جو سردار یا ان کی قوم و قبیلے کا جو رہنما تھا وہ کہہ رہا تھا کہ اپنے بلوں سے باہر آ. سلمان فارسی نے اس سے سوال کیا کہ جب سلیمان نبی کا لشکر یہاں سے گزرا تم نے اپنے قوم کو حکم دیا کہ اپنے بلوں کے اندر چلی جاؤ، آج کہہ رہی ہو بلوں سے باہر نکل آؤ. اب جو چوٹیوں نے کہا، ان کے قوم کے سردار نے کہا سلمان فارسی کو وہ قوت سماعت علی ابن ابی طالب نے دی. السمیع کے حقیقی بندے نے عنایت کی کہ سلمان فارسی نے سنا. چوٹیوں کے سردار نے کہا کل جب سلیمان نبی کا لشکر جاہو حشم کے ساتھ یہاں سے گزرا ہم نے اپنے قوم قبیلے کے لوگوں سے کہا کہ اندر چلے جاؤ، ایسا نہ ہو جاؤ حشم کو دیکھ کر ذکر خدا سے غافل ہو جاؤ. مگر آج اس لیے کہا کہ بلوں سے باہر آ جاؤ کیونکہ آج اس وادی سے وہ گزر رہا ہے جس کے چہرے کو دیکھنا باعث ثواب ہے. صلی محمد وعلی محمد وچل پہنے. بھئی یہیں سے میں رخ پہ لے جاؤں اس منزل پر آپ کو کہ جہاں سے مولا کے کلام سے میں انشاءاللہ تعالی پیغام مجلس کو پیش کروں گی. جو اتنا قوی سنتا ہو وہ بولتا کیسا ہوگا؟ اور وہ ایسا بولا کہ موتیوں میں پرو کہ سید رضی نے اسے نہج البلاغہ کا نام دے دیا. وہ اچھا مزے کی بات تو جس نے پرویا ہے اس کے بھی الگ فضائل ہیں. وہ سید رضی اور ان کے بھائی جنہیں فاطمہ زہرا نے اپنے بچوں سے تشبیہ دی ہو. شیخ مفید کو خواب میں کہا کہ تمہیں حسن اور حسین کو پڑھانا ہے اور بعد میں پڑھایا کس کو؟ سید رضی اور سید مرتضیٰ کو. تو وہ سید رضی جس نے پرو کے کلام اور گفتگو امیر المومنین کو نہج البلاغہ کا نام دے دیا. ایک کہتے ہیں علی گڑھ یونیورسٹی کے ایک ہندو یعنی کہ لیں وہ تھے پروفیسر، وہ جب اپنے شاگردوں کو پڑھانے لگے تو ایک شاگرد وہ بھی ہندو کہنے لگا کہ عربی ادب اتنا آپ لوگوں کو معلوم ہے 1400 سال پہلے ایک چیلنج آیا تھا، آج اگر سارے عربی دان مل کے بیٹھ جائیں تو قرآن کی سورہ کم از کم ایک سورہ تو بنا ہی لیں گے. آپ جواب دے دیں قرآن ختم، مسلمان ختم اور اسلام ختم. اس پروفیسر نے جو ہندو تھا جواب دیا قرآن کریم کا ایک چھوٹا عکس ہے نہج البلاغہ. کوئی نہج البلاغہ کا جواب نہیں لا سکا، قرآن کا جواب کہاں سے لا سکے گا؟ درود پڑھے محمد علیہ. اسی لیے علماء نے کہا کہ ھذا کلام فوق کلام المخلوق و تحت کلام الخالق. یہ وہ کلام ہے جو صرف خالق کے کلام سے نیچے ہے مگر ساری مخلوقات کے کلام سے بالاتر ہے. اچھا جب قرآن سے متمسک ہو گیا تو اپنے علماء کی ریسرچ کی روشنی میں دو مماثلت نہج البلاغہ کے کلام کی اور مولا کی آپ کی خدمت میں پیش کروں اور آگے چلی جاؤں. کہتے ہیں پہلی چیز علماء کہتے ہیں
کہ قرآن کو جب بچے شروع کرے نا تو آخر سے پڑھوانا چاہیے، یعنی 30ویں سپارے سے۔ بچے جب چھوٹے چھوٹے سورے پڑھنا شروع کرتے ہیں نا، انہیں قرآن سے انسیت پیدا ہوتی ہے، پھر ان کا دل آمادہ ہو جاتا ہے کہ وہ سورہ بقرہ کی تلاوت کر لیں۔ کہا نہج البلاغہ پڑھنے کا بھی یہی طریقہ ہے، کلمات قصار سے شروع کرے، چھوٹی چھوٹی حکمت کے جملے پڑھے، اتنا لطف آئے گا کہ پھر جا کے مولا کے خطبوں پر، مولا کے مکتوبات پر، وہ خطبے کے جو الوہیت پر، آسمان و زمین کی خلقت پر مبنی ہے، وہ سب پڑھنے میں مزہ بھی آئے گا اور دل بھی چاہے گا۔ اور وہ خطبے کے جس میں مولا نے بتایا کہ دنیا کیسے بنائی گئی، کہنے والوں نے کیا خوب کہا کہ یا تو یہ دنیا علی نے بنتے ہوئے دیکھی یا خود بنائی ہے۔ تو پتا چلا کہ اس قدر دقیق گہرا علم علی ابن ابی طالب نے اس کے اندر پیش کیا۔ دوسری ریزمبلنس مولا کی اپنی زبان سے پیش کروں گی، کہتے ہیں سورہ حشر میں ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ کہتے ہیں خطبہ حمام سننے کے بعد جب حمام دنیا سے چلا گیا، اور ایک اور صحابی کا نام ہے حنفیہ بن اس طرح کچھ کر کے میرے ذہن سے نکل گیا، ان دونوں نے رحلت کر لی۔ امیر المومنین کا جملہ کلام نہج البلاغہ میں کلمات قصار میں موجود ہے۔ مولا نے فرمایا لو احبنی لجبل لحافظ، کہا میری محبت اگر پہاڑوں پر نازل کرتی تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ درود پڑھے محمد والے محمد۔ اور اہل سنت کے بہترین علم رجال، آپ سب جو لوگ ماشاءاللہ جانتے ہیں علم رجال جو بہت ہی یعنی کہ مستند لوگوں کے بارے میں علم ہوتا ہے، بہترین یعنی مستند وہ رجال میں شامل ہے ابن حدید معتزلی کہ جس نے شرح نہج البلاغہ کو لکھا، میں نے کہ سنی ہے، لیکن اس نہج البلاغہ کے لکھنے میں امام علی کے بارے میں یعنی فرماتا ہے، پورا سارے کلام کو پڑھنے کے بعد اور ساری چیزیں کرنے کے بعد کہتا ہے امام شافعی نے اپنے ہی لوگوں کی مثال دیتا ہے، امام شافعی اور صفی اللہ ہلی، یہ دو علماء ہیں ان کے، کہا ان دونوں علماء نے کہا ہے ایک عجیب بات کی ہے علی ابن ابی طالب کے بارے میں، کہا کبھی بھی دو جو ہے وہ ضدیں آپس میں باہم نہیں ہوتی، کہا دن ہوگا تو رات نہیں ہوگی، رات ہوگا تو دن ہوگا، سورج چمکے گا تو چاند نظر نہیں آئے گا، چاند نظر آئے گا تو سورج نہیں ہوگا، کہا لیکن جس کی ذات میں باہم ضدیں جمع ہو جائے وہ ذات معجزہ ہے، اور اسی لیے علی ابن ابی طالب کی ذات معجزہ ہے کہ وہ جامع الاضداد کا لقب پا چکے ہیں، یعنی ان کے وجود میں جو صفتیں ضد ایک دوسرے کی وہ جمع ہے۔ بس وہ آپ کے خدمت میں پیش کروں اور اپنے بیان کو ختم کروں۔ اللہم صلی اللہ۔ پہلی صفت کا العلم مع العمل، علی کے پاس علم بھی ہے عمل بھی ہے۔ بہت سے لوگ علم رکھتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے، بہت سے لوگ عمل کرتے ہیں مگر ان کے پاس علم نہیں ہوتا۔ کہا علی وہ علم رکھنے والا ہے کہ سوائے رسول کے کائنات عالم میں اس کے سینے میں علم کے خزانے موجود ہیں، یعنی ان کے بعد، اور پھر کہا کہ عمل کی منزل وہ ہے کہ علی سے بہترین کوئی عامل نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسری صفت یعنی یہ دونوں جو ضد ہیں، کہا حاکم مع الزہد، حاکم تھے مگر زہد ساتھ میں تھا۔ جو حاکم ہوتا ہے اس کے پاس زہد نہیں ہوتا، جس کے پاس زہد ہو جائے وہ حاکم نہیں ہوتا۔ کہا وہ حاکم تھے، زہد کا عالم یہ تھا بھائی گفتگو کرنے آئے بیت المال کے چراغ کو بجھا دیا گیا کہ اب ہماری اور تمہاری گفتگو میں حکومت کا مال ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کہا وَالشُّجَاعُ مَعَ الْحِلْمِ، شجاع تھے مگر حلم میں ساتھ رکھتے تھے۔ کہا جو شجاع ہوتا ہے وہ حلیم نہیں ہوتا، جو میدان جنگ میں لڑتا ہے وہ غصبر ہوتا ہے، غضبناک ہوتا ہے، اور جو بیچارہ حلیم ہوتا ہے ٹھنڈا ٹھار ہوتا ہے وہ گھر میں ہی بیٹھا رہتا ہے۔ کہا علی کی ذات میں ضدیں جو آپس میں باہم سے بات ہے وہ جمع ہے۔ کہا علی میدان جنگ میں وہ ہے کفار پہ قہر و غضب کا ٹھانے والا، مگر وہی علی اتنا حلیم ہے کہ اگر دوران جنگ کوئی اس پہ غالب بھی ہو جائے، وہ کسی پہ غالب ہو جائے اور وہ اس کے منہ پر لعاب بہن کو پھینک دے تو علی حلم کے ساتھ اس کے پاس سے ہٹ جاتا ہے۔
اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور آخری دو ضدیں جو مولا کے اندر موجود ہیں، فرمایا الجواد و الفقر، سخی تھے فکر و فاقہ میں بھی. جو جواد ہوتا ہے وہ غریب نہیں ہوتا، جو غریب ہوتا ہے وہ سخی نہیں ہوتا. یہ کوالٹی فقط علی ابن ابی طالب میں تھی، جو غربت میں بھی اتنا سخی تھے کہ اپنے آگے کی روٹیاں بھی دے دیا کرتے تھے، خیبر سے ملا ہوا سارا مال بھی راہ خدا میں بانٹ دیا کرتے تھے. میدان جنگ میں لڑتے ہوئے کافر نے تلوار مانگی، ٹوٹ گئی، ایک مرتبہ دینے لگے، لوگوں نے کہا کہ علی یہ کیا بات ہے، میدان جنگ میں تلوار انسان کا سہارا ہے. کہا کہ اب تک میں جو ہے وہ اس سے بطور دشمن کے لڑ رہا تھا، لیکن میں جواد ہوں، جیسے ہی سائل بن گیا مجھ پر لازم ہے کہ اس کی ضرورت کو پورا کر دوں. درود پڑھے محمد علیہ وسلم. تو گویا مولا مجھے اور آپ کو سکھا رہے ہیں کہ جب علم آ جائے تو عمل بھی کرنا، شجاع اگر ہو تو علم کا ساتھ رکھنا. مولا کہہ رہے ہیں کہ اگر پاور مل جائے، بہت مال و دولت ہو جائے، لیکن زہد کو مت چھوڑنا، خود دنیا میں مت گرفتار ہونا. اور اس کے بعد مولا پیغام دے رہے ہیں کہ فقیر ہو جاؤ مگر سخاوت کو مت چھوڑنا، سخی ہمیشہ رہنا. اسی لیے کلمات نثار کے جملے سے پیغام مجلس میں جا کے میں صاحب کروں. مولا نے فرمایا بخیل ابداً ذلیل، جو کنجوس ہوتا ہے وہ ہمیشہ ذلیل ہوتا ہے. آج جس صفت رضیلہ کا ذکر کرنا ہے وہ ہے بخالت. آپ سے روزانہ تذکرہ ہوا، پہلے دن میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا عجب کی رضیلت اپنے اندر سے نکالے، دوسرے دن آپ کی خدمت میں کیا حسد کی رضیلت اپنے آپ سے نکالے، تیسرے دن کیا کہا تھا آپ بتائیے ہرس اپنے اندر سے نکالے. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اپنے آپ کو غفلت سے نکالے. آج آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے اپنے آپ کو بخل کی سیرت سے محفوظ رکھیے گا. میں نے نکالے نہیں کہا محفوظ رکھیے گا. آپ سب ماشاءاللہ بخیل نہیں ہیں. تو پتہ چلا امام وہ ہے جو فقیری میں بھی سخی ہے، تو ان کے شیعوں پہ زیب نہیں کہ وہ بخیل ہو جائیں. عزیزان اسی لیے سورہ آل عمران کی آیت ہے، پروردگار عالم نے کہا لا یحسبن الذین یبخلون بما آتاہم. تم قیامت کے دن جو ہے دیکھو گے یہ جو بخیل لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت کچھ دیا تھا مگر یہ راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے تھے، بخل کرتے تھے، رکھتے تھے. سیطوقون بہی یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کے گلوں میں جو ہے توق ڈالے جائیں گے لوہے کے. بخل کرنا، اچھا عجیب بات ہے ہمارے دین میں اسراف بھی منع ہے، ہمارے دین میں بخل بھی منع ہے، ہمارے دین میں ہمیشہ میانہ روی کا رستہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے. بخل ایک ایسی کیفیت ہے کہ انسان سوچتا نہیں ہے کہ جتنا بچا بچا کے رکھ لیا میں نے، کل کو میں مر جاؤں گا تو سب کچھ ضائع رہ جائے گا. ٹھیک. اور اس کے بعد کہتے ہیں بہت ہی عجیب سی حدیث امیر المومنین کی ایک اور حدیث، کہا جو بخل کرتا ہے وہ دنیا میں بھی بے آبرو ہوتا ہے اور یہ اس کی ناموس خراب ہوتی ہے لیکن اسے محسوس نہیں ہوتا. ایک بچیوں کے لیے میری نظر سے گزرا جب میں موضوع تیار کر رہی تھی سمجھنے کے لیے کہ بخل کتنی عجیب سی چیز ہے. کہتے ہیں کہ ایک مالک جو ہے وہ اس نے اپنے نوکر سے کہا کہ تم مرغ پکاؤ، مرغ پکانے کے بعد اس کا شوربہ بنا کے لاؤ تو میں تمہیں غلامی سے مطلب آزاد کر دوں گا. پرانے زمانے میں آپ سب کے محلے میں غلاموں کو آزادی کتنی زیادہ پسند تھی. کہتے ہیں ایسے عالم میں بیچارہ وہ اس نے بہت جان جگر لگا کے اور شوربے کا سالن وہ بنا کے لایا. اس کنجوس مالک نے یہ کیا کہ مرغ نہیں کھایا، شوربہ پی لیا اور کہنے لگا اب اس کی یخنی بنا کے لاؤ تو پھر میں تمہیں آزاد کروں گا. اب پھر بیچارہ وہ مرغ لے کے گیا، اب یخنی بنا کے لایا، اب یخنی پی گیا، پھر سے مرغ کو چھوڑ دیا، کہا اب اس کا پلاؤ بنا کے لاؤ تب تمہیں آزاد کروں گا. تو کہنے لگے اب جب پلاؤ بنا کے لایا تو ابھی وہ کچھ اور کہنے ہی والا تھا کہ بیچارے جو غلام تھا اس نے جل کر کا اندازہ تھا بخیل ہے مالک. کہنے لگا اب مجھے اپنی آزادی کا چندہ شوق نہیں، آپ اس مرغ کو آزاد کر دیجیے. کیا مطلب ہوا؟ یہی حال بہت معذرت کے ساتھ بہت سے لوگوں کا ہے. اس بیچارے کو تکلیف سے آپ نجات دے دیں گے، بار بار تکلیف اٹھا رہا ہے یہ صرف کس چیز سے؟ بخل کی وجہ سے. اب سنیے گا بس ایک حدیث اور ایک بہت ہی سنجیدگی والی کہ عبرت والی بخیل کے حوالے سے بات. میرا جو سادہ میں آیت اللہ احمد نراقی نے اس روایت کو پیغمبر سے نقل کیا، کہا کہ درخت زقوم
درخت زقوم جو جہنم میں، کہا کہ بخل کے لیے ایک ایسا درخت ہے جس کی جڑ درخت زقوم میں ہے اور اس کی شاخیں دنیا میں بھی لٹکتی ہے. جو ان شاخوں پہ ہاتھ ڈال لیتا ہے یعنی بخل کرتا ہے گویا وہ خود کو اس درخت سے منسلک کر لیتا ہے. اور کہا کہ بخل کرنا کفر میں شامل ہے اور کفر کا نتیجہ حقیقتاً در حقیقتاً بالآخر دوزخ ہی دوزخ ہے. آپ سب کو معلوم ہے قارون جناب موسیٰ کا زمانہ ہے، ایک مرتبہ اس نے کیمسٹری سیکھی، سونا بنانا شروع کیا، بناتا رہا. جناب موسیٰ نے کہا کہ بھئی زکات دو، اب اتنے پیسے آ گئے تمہارے پاس. بخیل تھا، جمع کر رہا تھا لیکن خرچ نہیں کرنا چاہتا تھا، منع کر دیا. جناب موسیٰ نے اس کو رعایت دی، کہا 1000 گوشت بن میں سے ایک فقط گوشت بن، 1000 دینار میں سے فقط ایک دینار راہ خدا میں دے دو. اس نے وہ بھی نہیں دیا جبکہ بھرا پڑا تھا مال. جب نہیں دیا بلکہ کیا کیا کہ جب موسیٰ نے اس کو اس بخل سے نکلنے کی خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے جو نصیحت کی، جناب موسیٰ پہ تہمت لگا دی ایک عورت کے ذریعے. لیکن اللہ نے اپنے معصوم کو بچایا، اس عورت کی زبان کو بند کر دیا جب وہ تہمت لگانے لگی جناب موسیٰ پر. کہا کہ نہیں مجھے قارون نے پیسے دیے تھے. جناب موسیٰ بالکل پاک و صاف ہے. کہتے جناب موسیٰ کو بہت تکلیف ہوئی کہ پروردگار اس نے کیا کیا میرے ساتھ. اللہ نے ان کو اختیار دیا زمین کا، انہوں نے دعا کی قارون کو زمین میں داخل کر دے. کہتے ہیں وہ یہاں تک پہلے داخل ہوا، پھر گھٹنوں تک داخل ہوا، گردن تک داخل ہونے کے بعد کہہ رہا تھا کہ تم مجھے اس لیے یہ عذاب دینا چاہتے ہو کہ تم میرے خزانے پہ قبضہ کرنا چاہتے ہو. بخیل کی بہت زیادہ کہنے اسی لیے مذمت ہے، اس کے دل میں ایسی کساوت پیدا ہو جاتی ہے کہ اسے سمجھ ہی نہیں آتا کہ مال کی حرص کے بعد اس کو بچانے کے چکر میں وہ کس منزل پر ہے. یہاں تک کہ موسیٰ نے کہا پروردگار تو جانتا ہے مجھے اس کے خزانے نہیں چاہیے. فرشتوں کو حکم ہوا، سارے خزانے اس کے سر پہ لا کے لاد دیے گئے، وہ خزانوں سمیت زمین میں دفن ہو گیا. بخل کا یہ انجام ہوتا ہے. بس عزیزان من، میں نے آج کے موضوع اور بیان کو ختم کیا. کوئی سخی ہو تو علی جیسا اور کوئی سخی ہو تو حسین جیسا. انشاءاللہ کل ایک صفت فضیلہ پہ آپ سے بات ہوگی. ایسا سخی کسی نے دیکھا ہے کہ جس نے اپنا علی اکبر راہ خدا میں دے دیا ہو؟ ایسا سخی حسین. پیسے کی بات نہیں ہے، لباس کی بات نہیں ہو رہی، مکان زمین کی بات نہیں ہو رہی. حسین ایسا سخی ہے جس نے علی اکبر خدا کو دے دیا راہ خدا میں فقط امتیوں کی خاطر. کون؟ علی اکبر. اس کے لیے دعا کر کے مانگا تھا نا امام نے کہ میں نانا کے بعد بہت افتا ہوں کہ مجھے نانا کی زیارت نصیب ہو. یہی وجہ ہے جب علی اکبر کو رن میں بھیجا گیا ہے تو امام نے فرمایا تھا خدا گواہ رہنا وہ جا رہا ہے جو سیرت میں، کردار میں، رفتار میں، گفتار میں بالکل تیرے رسول کے مشابہ ہے. بس آپ جانتی ہیں میں پوری رخصت اور سب چیزیں پڑھنے کی متحمل ہو نہیں پاتی. چند جملے آپ کے گریے کے سہارے کے لیے. کہتے ہیں جب علی اکبر جانے لگے نا ایک مرتبہ پیچھے سے آواز آ گئی محلن محلن، رک جاؤ میرے بیٹے رک جاؤ. پلٹ کے دیکھا بابا آ رہے تھے. کہا بابا آپ نے مجھے رخصت کر دیا تھا. حسین کے 2 جملے، کاش تمہارا کوئی اکبر ہوتا. دوسرا جملہ، تم نہیں جا رہے میرا کلیجہ جا رہا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں ایک مرتبہ علی اکبر میدان کارزار میں گئے، چند لمحوں کے بعد واپس آئے. بابا اگر تھوڑا سا پانی. علماء کہتے ہیں ساری زندگی زینب کے پاس رہے. حسین بار بار پوچھتے تھے میرے لال تمہیں کچھ چاہیے تو نہیں، میرے لال تمہیں کچھ چاہیے تو نہیں. اکبر کہتے تھے پھوپھی کے گھر میں اتنی فراوانی ہے کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. علماء کہتے ہیں اسی بات کا تو دکھ تھا، پہلی بار بچے نے مانگا، وہ بھی پانی مانگا، وہ بھی کربلا کے دشت میں مانگا جہاں 3 دن کی پیاس تھی. مولا نے کہا میرے ذہن میں اپنی زبان، بابا یہ تو مجھ سے بھی زیادہ خوش ہے. ادھر حسین کا جوان دشمنوں میں گرا، سینے پہ نیزہ لگا، اب جو گرنے لگا جانتے ہیں کوئی نہیں ہے جو میرے بابا کے ساتھ میرا لاشا اٹھائے. آواز دی علیکم انی سلام. بابا بس آخری سلام قبول کر لیجئے، مقصد یہ تھا کہ آنے کی ضرورت نہیں ہے. بعض علماء کہتے ہیں علی اکبر نے آواز دی بابا میدان میں نہ آنا، تیر بہت ہے. بابا میدان میں نہ
نانا بھالے بہت ہے، بابا میدان میں نانا نیزی بہت ہے، مگر کیسے نہ جائے وہ حسین. ارے خیموں کی تنابوں سے قدم الجھتے ہیں، کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں. علماء کہتے ہیں آنسوؤں کی طرح گرتے تھے، درد کی طرح اٹھتے تھے حسین. پکارتے تو پدر کو پدر نہیں ملتا، جگر میں درد ہے لگتے جگر نہیں ملتا. جو کوئی پوچھتا تھا کیا حسین ڈھونڈتے ہیں تو رو کے کہتے تھے آنکھوں میں چین ڈھونڈتے ہیں. بس تلاش جو لوٹی ہوئی کمائی ملی، اکبر کی زلفیں خون میں تیرتی ہوئی نظر آئی. ایک مرتبہ آغوش میں لیا، بیٹا بابا آ گیا، بابا آ گیا. 3 جملے روزات بیان کے کہتے ہیں، دو واحد شہید کربلا کے جن کے رخسارے پہ رخسارہ حسین نے رکھا. ایک شہید مولانا بخشی جون کے جس کے چہرے پہ مولا نے اپنا چہرہ رکھا، اور دوسرا حسین کا علی اکبر. ایک دفعہ رخسارے پہ رخسارہ رکھا، وسطرست ہم نے دنیا کہا کہ پرویز اے بیٹا تمہیں دنیا کے رنج و علم سے آرام آ گیا. پھر اپنے چہرہ بلند کیا، پھر حسرت سے دیکھا، پھر چہرہ رکھا. الگ دنیا بعد کل افا، تیرے بعد اب دنیا کی زندگی پر خاک ہے میرے لال. اس کے بعد پھر چہرہ بلند کیا، پھر چہرہ جب اکبر نے کے رخسارے پہ رکھا تھا ایسا جملہ کہا کہ اکبر کے سینے میں جو نیزے کا درد تھا نا وہ اور بڑھ گیا. کہنے لگے ابو کا وحیدن فریدا، میرے لال تیرا بابا اکیلا ہو گیا. اکبر کے دل میں اور طلب پیدا ہو گئی، ہائے میرا بابا چلا رہ گیا. کہتے اب لاشا اٹھانے کی باری آئی. ایک مرتبہ لاشا اٹھانا چاہا، سینے سے سینہ ملایا. خدا اللہ تعالی جوڑی کو غریب رحمت کرے. فرماتے تھے جب سینے سے سینہ لگا کر علی اکبر کو لے کے جانا چاہا تو ایک مرتبہ پیر خط دینے لگے، پھر رکھ دیا. ہمت نہیں ہوئی حسین کی، پھر آگے بڑھے، چاہ رہے کہ لاشا اٹھ جائے مگر اٹھ نہیں پا رہا تھا. ادھر ہچکیاں لے رہے تھے، دم توڑ رہا تھا لال. 2 جملے آغائے فاطمینیا، ایک فارسی شاعر کا شعر کہتے ہیں بہت ہی دل گداز. کہتے ہیں جناب امام علی مقام نے جب اکبر کو دم توڑتے ہوئے دیکھا نا تو ایک مرتبہ لاشا نیچے رکھ دیا، لاشا نیچے رکھ دیا. جسم نیچے رکھا، دیکھا ہچکیاں لے رہا ہے. بس ایک مرتبہ کہا بیٹا بابا مجنون ہو جائے گا. آنکھیں کھولو کہ یہ بیابان ہے، کوئی ناز اٹھانے کی جگہ نہیں ہے. پھر ہمارے استاد محترم کہتے ہیں خدا کری کے رحمت کرے میر انیس کو عجیب فکرہ لکھا. اکبر دم توڑنے لگے، حسین دیکھنے لگے، فرماتے تھے بے چین ہو تو بے چین ہو تم، دل میرا گھبراتا ہے بیٹا. ارے مر جاؤ کہ اب صبر میں فرق آتا ہے بیٹا. ہائے حسین کا مولال، ہائے وہ جوان کا لاشا. آؤ بچوں آؤ بنی ہاشم کے لاشا اٹھا. لا لا لا